یہ حضرات حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اتنی عاجزی تھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاں کہ عام بندہ پہچان نہیں پاتا تھا. چنانچہ ایک صاحب نے بڑا دور سے سفر کیا ملنے کے لیے. آئے ملے تو کہنے لگے جی میں نے شیخ الہند سے ملنا ہے. فرمانے لگے اچھا آئے بیٹھے ملاقات ہو جائے گی. ان کو بٹھایا, پانی پلایا, کھانا کھلایا, پھر کہا آپ تھکے ہوئے ہیں تھوڑی دیر سو جائیں. وہ اپنے میں سمجھتے رہے کہ شیخ الہند مصروف ہوں گے, اندر آ جائیں گے. چنانچہ وہ لیٹ گئے اور ان کو تو وہ خادم ہی سمجھتا رہا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے پاؤں دبانے شروع کر دیے. تو وہ بھی دبواتے رہے صاحب جو آئے تھے. تو کافی دیر گزر گئی. بار بار وہ کہتا بھائی مجھے شیخ الہند سے ملاقات کرنی ہے. بھائی ہو جاتی ہے ملاقات. آپ اچانک وہ غصے میں آ گیا, میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, اور وہ سمجھا کہ یہ خادم جا کے بتاتا ہی نہیں ہے. تو جب زیادہ گرم سرد ہونے لگا تو اس وقت فرمایا کہ جی اگر آپ کو ملاقات کرنی ہے محمود حسن سے تو وہ تو میرا نام ہے, اور شیخ الہند پتہ نہیں کون ہے. شیخ الہند معلوم نہیں کون ہے. اتنا علم اور اتنی عاجزی. اور اللہ نے دین کے لیے کیا کام لیا, سبحان اللہ, حیران ہوتے ہیں. چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ اس وقت کلکتہ میں تھے. یہ وہاں سے آئے اپنے شیخ کے جنازے میں شرکت کے لیے. جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھنے کے بعد جو غسال تھا, غسل دینے والا تھا, اس نے سوال پوچھا کہ جی میں غسل دے رہا تھا تو میں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پیٹھ کے اوپر زخموں کے بہت سارے نشان دیکھے, یہ زخم کیسے آئے؟ میں نے حضرت کے قریبی اعزاء سے بھی پوچھنے کی کوشش کی, کسی کو پتہ نہیں, سب لا علم. تو آپ حضرت کے شاگرد خاص ہیں, آپ بتا دیجئے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمان لگے کہ میرے شیخ نے مجھے حکمن منع فرمایا تھا کہ مت بتانا, تو زندگی میں تو میں بتا نہیں سکتا تھا, اب پردہ فرما چکے. اب میں بتاتا ہوں کہ جب مالٹا میں تھے تو وہاں پر فرنگی حضرت کے اوپر بہت زیادہ سختی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اتنا کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, ہم چھوڑ دیں گے. اور حضرت کہتے تھے کہ میں ہرگز نہیں کہوں گا. تو وہ سختی کرتے تھے, بہت زیادہ, بہت سختی کرتے تھے. ہم سے یہ سختی دیکھی نہیں جاتی تھی. ایک مرتبہ فرنگی نے کیا کیا کہ انگارے جلائے اور حضرت کو زبردستی اس کے اوپر کہا کہ لٹا دیں گے اگر تم نے نہ یہ الفاظ کہے. نہیں الفاظ کہے, اوپر لٹایا تو انگاروں کی وجہ سے پشت جو ہے وہ جلی اور اس کے اوپر زخموں کے نشان بنے. جب واپس آئے تو رات کو نیند نہیں آتی تھی اور حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, تکلیف بھی ہے, نیند بھی نہیں آ رہی, لیٹ بھی نہیں سکتے. ہم جو شاگرد تھے 3-4, ہم سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا تھا. ہم نے مل کے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت آخر کوئی ہیلا, جان بچانے کے لیے تو شریعت نے بھی اجازت دی ہے اور امام محمد رحمۃ اللہ نے کتاب الحیل بھی لکھی. تو جب شریعت گنجائش رکھ رہی ہے تو آپ بھی کوئی زومانہ لفظ استعمال کر لیں, کوئی ایسی بات کر دیں. مقصد یہ تھا کہ بھئی کوئی راستہ نکل آئے, جان چھوٹ جائے ان سے. یہ تو بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ کو. تو جب ہم نے یہ الفاظ کہے کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ ان سے جان چھوٹ جائے ظالموں سے, کوئی لفظ ایسا بول دیں, زومانی لفظ استعمال کر لیں, تو فرماتے ہیں کہ جب یہ میں نے کہا تو حضرت نے میری طرف دیکھ کر کہا حسین احمد مدنی کیا سمجھتے ہو کہ میں ان کی ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ الفاظ کہہ دوں گا؟ ہرگز نہیں. میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک کا, میں روحانی بیٹا ہوں امام احمد بن حنبل کا, میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا.
یہ لوگ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ اللہ نے وہ استقامت عطا فرمائی تھی۔ یہ استقامت تقویٰ کی وجہ سے، یہ قوت ارادی ہوتی ہے کہ انسان بالکل پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ فرنگی نے جب بار بار ان کو تکلیفیں پہنچائیں تو تنگ آ کے کہا کہ اب میں نے پھانسی چڑھا دینے ان کو۔ تو جب ہم نے پھانسی کی خبر سنی تو فرماتے ہیں کہ ہم مطمئن ہو گئے، پھر تو جان چھوٹے گی نا۔ لیکن جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو یہ الفاظ پہنچے کہ پھانسی چڑھانے کا ارادہ ہے تو کہنے لگے کہ حضرت کی آنکھوں سے آنسو تھمتے نہیں تھے، گریہ تاری، رو رہے ہیں، اتنا بکا دیکھ کے حیران۔ ہم نے کہا کہ حضرت پھانسی دے دیں گے تو جان چھوٹ جائے گی، یہ جو روز کی تکلیف پہنچا رہے ہیں اور شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا، تو اس بات پر آپ کے اوپر کیوں اتنا گریہ تاری ہے؟ تو فرمان لگے جب میں نے یہ بات کہی تو شیخ الہند رحمۃ اللہ فرمان لگے حسین احمد، میں اللہ رب العزت کی بے نیازی پہ رو رہا ہوں، وہ کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا۔ مجھے اللہ کی بے نیازی رلا رہی ہے، مجھے اللہ کی بے نیازی رلا رہی ہے۔ وہ پروردگار کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیتا ہے اور قبول بھی نہیں کرتا۔ اللہ نے وہ علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے، ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ پڑھا اپنے اساتذہ سے کے لیے معصیت سے سچی پکی جان مبارک کی اور ارادہ کریں کہ میرے مولا کر چکے، اب ہم گزارنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ رمضان کی بابرکت رات ہے، اے پروردگار عالم پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیجئے اور آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اور ہمیں سچی اور سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔